اور اگر تم وہ وقت دیکھو جبکہ مجرم اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے معبود، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہمیں آپ دنیا میں لوٹ دیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ اب ہمیں یقین آ گیا۔ اس وقت عظیم منظر دیکھیں گے، لیکن ایک تو انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج نہیں جائے گا، اور اگر بھیجا بھی دیا جائے تو پھر نافرمانی کریں گے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر انہیں لوٹ دیا جائے تو پھر وہ گناہ کریں گے جس معنی کی گیا ہے، بے شک یہ بڑے جھوٹے ہیں، یعنی اپنے زبان سے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کے منظرہ کو، قیامت کے دن کے حالت کو، قیامت کے دن کے ہونے والی مصیبتوں کو دیکھ کر کافر آدمی کہے گا کہ اے اللہ، یہ مالک پروردگار عالم، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دو، میں برخلاف ان کاموں کے نیک کام کروں گا اور آپ سے راضی کر لوں گا، آپ کی رحمت کا سایہ ڈھونڈ لوں گا، بولے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس کو دنیا میں بھیج دیا، پھر بھی وہ وہی کام کرے گا جو پہلے سے کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے باریک بن باخبر ہے۔ یہ لوگ اپنے زبان سے ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں، کاش تم وہ وقت دیکھو جب ظالم اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسرے پر بات ٹال رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں چھوٹے سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ یا سن کر بڑے لوگ چھوٹوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جب تمہارا پاس ہدایت آئی تھی، بلکہ تم خود مجرم ہوئے۔ یہ بڑے کو جواب دیں گے، بلکہ تمہارے رات دن کی فریب اور چال بازیاں نے ہی ہم گمراہ کیا، جب تو ہمیں اللہ پاک کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیتے تھے۔ تو لوگ جو دنیا میں دوسرے قوم کے لوگ جس طریقے سے کوشش کر کے لوگوں کو اپنے طرف مائل کر رہے ہیں، اپنے ایک دین اسلام کو بھلا کر دوسرے دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن آپس میں لڑ جھڑیں گے کہ تمہارے وجہ سے میں اللہ کے سامنے مجرم ہونا پڑا، تمہارے رات دن کی کوششوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اللہ اور اس کی وحدانیت کو نہیں سمجھ سکا، نہیں مان سکا۔ تم نے رات دن مجھے شریک کی طرف بلایا، میں تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ کے سامنے مجرم ٹھہرا۔ اس طریقے سے وہ آپس میں جھگڑا بازی کریں گے۔ ان آیتوں میں سے باطل کے سرداروں اور کفر و شرک کی لیڈروں اور اس کی بات پر چلنے والوں کی آپس میں جو بحث قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہوگی، اس کو نقل فرمایا ہے۔ چھوٹے کہیں گے کہ لیڈروں، تم نے ہمارے ناس مارا اور خدا سے باغی کیا۔ لیڈر کہیں گے کہ ہم نے کب تم کو کفر و شرک پر مجبور کیا، اور کب تمہارا ہاتھ پکڑ کر روکا، تم نے خود ہی کفر کیا، خود مجرم ہو۔ چھوٹے کہیں گے کہ تم نے زبردستی تو مجبور نہ کیا تھا، مگر تمہاری چالوں اور دھوکے بازیوں نے ہم کو حق ماننے اور اللہ کے رسول کی پیروی سے روک رکھا۔ اس طریقے سے وہ لوگ آپس میں جھگڑیں گے کہ دین اسلام کے طرف سے نہ آ کر اور اپنے اکڑ بندی سے رہ گئے۔ دیکھو آج یہودی ہے اور نصرانی لوگ ہیں، دین اسلام سے اٹے ہوئے ہیں، اور کافر لوگ ہیں
اور وہ لوگ بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی جگہ دوسرے مورتوں کو صورتوں کو بنا کر گائے بھینس کو بھی وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑا ہو کے اسی کو مانگ رہے ہیں۔ اتنا نادانی، اتنا بیوقوف ہو گئے کہ اللہ کی وحدانیت کو نہ سمجھے کہ یہ آپس میں اس دن قیامت کے دن لڑ پڑیں گے کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ مومنوں کی اور ان کی ایمان کی جانچ کریں گے اور کافروں کی ان کا کفر کے بدلے میں ان کو سزائے عظیم دے گا۔ اس ٹائم پر کاش کہ ہم دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا کہ ہم نیک کام کریں گے، اس طریقے سے اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن اس کا کوئی بات سنا نہیں جائے گا۔ اللہ مغفرت